أجمعين ترتقي أنفاسنا بالإستغاثة ترتقي أنفاسنا بالإستغاثة متحقا منا إلى دار البقاء ترتقي أنفاسنا بالاستغاثة متحفا منا إلى دار البقاء ثم يأتينا مكافأة المقال ثم يأتينا مكافأة المقال فذاك رحمة من ذي الجلال ثم يلجينا إلى أمثالها ثم يلجينا إلى أمثالها كي ينال العبد مما نالها هكذا ترج وتنزل دائما ذا فلا زالت إليه قائما پارسی گویم میانی این کشیچی زن طرف آمد که آمد این کشیچی انتہائی واجب الاحترام قابل قدر شب جمعہ کی سامعین مجلس حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے استفادے کے لیے ہر شب جمعہ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اور آپ اسی انداز میں یہاں جمع ہوتے ہیں اور بار بار دل چاہتا ہے کہ اس شعر کو بیان کروں جو ہمارے نجات اخروی کا ضامن شعر ہے مثنوی شریف کا. ہر بار دل چاہتا ہے اس لیے بیان کریں کہ ہمارے اندر حوصلے پیدا ہو، لگن پیدا ہو، مثنوی شریف سے شغف پیدا ہو، مثنوی شریف سے قریب تر ہونے کا جذبہ پیدا ہو. مولانا کی پہچان اور شناخت کے حوالے سے ہم کوشش کرتے نظر آئیں کہ کون ولی کامل ہے جو اس دور میں، اس پر فتن اور فتنے کے دور میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی مخلوق کی گردنوں کو جہنم کے قصابوں سے چھڑانے کے لیے مصروف عمل رہے ہیں اور رہیں گے. مصروف تھے، ہیں اور رہیں گے. مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جب شب آخر میں شب کے پچھلے پہر کھڑے ہوتے اور
اس انداز میں زاری کرتے اور سجدے کی حالت میں زاری کرتے کہ خونیہ شریف کی جو موسم شروع ہو چکا ہے خونیہ شریف میں سردی کا کہ -13 اور 14 اور 20 تک جاتا ہے ٹیمپریچر، 20 درجے نیچے چلا جاتا ہے، خونیہ میں سردی اتنی پڑتی ہے، اور ان حالت سجدہ میں شب کے پچھلے پہر زاری کرتے تو جو آنسو نکلتے تو اس سے آپ کی ریش مبارک زمین سے چپک جاتی۔ اہلیہ محترمہ کرا خاتون پانی گرم کر کے اور اس کو پھر گرم پانی سے تولیے سے آہستہ 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 آپ کا چہرہ جو چپک جاتا مسلح سے، آپ کی ریش مبارک سردی سے آنسوؤں سے آنسو جب نکلتے اور سردی کی وجہ سے وہ جم جاتے، جب جم جاتے چہرہ چپک جاتا، تو گرم پانی سے ہلکے 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 پھر ان کو الگ کیا جاتا، یا رات کے پچھلے پہر کھڑے ہوتے اور آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے کی آواز آتی، کرا خاتون اہلیہ محترمہ حضرت مولانا کی جو تھی وہ آ کے قدموں سے لپٹتی زاری کرتی اور یہ کہتی فرماتی کہ آپ امام المسلمین ہیں، پورے خونیہ شریف میں آپ کا مقابل کوئی نہیں ہے، آپ اس قدر اللہ کے عارف ہیں، عارف باللہ ہیں، اللہ کی پہچان آپ کے دل میں ہے اور آپ اتنی زاری کرتے ہیں۔ وہاں فرماتے کچھ لوگ میرے دوست میرے آسرے پہ سو رہے ہیں اسی لیے میں کھڑا بھی ہوں اور رو بھی رہا ہوں۔ ہے کوئی مثال؟ ہم سے تو ہمارے معاملات نہیں سنبھل رہے، یہ جائے گا کہ اللہ کی مخلوق کی گردنوں کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ آتش دوزخ نسوزد آن کس کورا بدید یک نظر انداخت روزے یا شنید از وی بیان، جس نے ایک نظر بھی ہمیں دیکھ لیا، جس نے ایک نظر ہمیں دیکھ لیا، مولانا فرماتے ہیں یا ہماری مطلب ہی شریف پڑھ لی یا سن لی، آتش دوزخ نہ سوزد، جہنم کی آگ اسے جلا نہیں پائے گی، پھر آتش دوزخ نہ سوزد آن کسے کورا بدید، کہ جس نے ہمیں ایک دفعہ دیکھ لیا، یک نظر انداخت روزے یا شنید از وی بیان، یا اس بیان کو سن لیا، اس کے سسٹم میں یہ میسج داخل ہو گیا، اب داخل ہونے کے بعد اس کے لیے چھتری بن گئی حفاظت کی کہ اب جہنم کی آگ اسے جلا نہیں پائے گی۔ ہے نا خوشخبری کا مقام؟ شب جمعہ کی ان ساعتوں میں اتنی دیر سے آپ لوگوں سے مشقت کروا رہا ہوں، شام سے اثر سے اس وقت تک بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ انعام بھی تو ملنا چاہیے نا۔ انعام یہ ہے کہ یہ خوشخبری ہے کہ جہنم کی آگ اسے جلا ہی نہیں پائے گی۔ جس نے ہمیں دیکھا، جامع مسلم شریف کو سنا، یہ بھی توفیق باللہ، اللہ باللہ کی جانب، اللہ کی جانب سے کہ ہمیں اور آپ کو کوئی تکبر کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، شکرانے تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا انعام و اکرام ہے کہ اس سرد موسم میں دور دراز مقامات سے لوگ آ کر یہاں بیٹھے ہیں اور مثنوی سن رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے، بیان دلیل ہے کہ ان کے لیے آسانیاں لازماً پیدا کر دی جائیں گی۔ آتش دوزخ نہ سوزد آن کسے کورا بدید یک نظر انداخت روزے یا شنید از وی بیان، جس نے بیان سنا۔ اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک جانب الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ خانقاہ کی تعمیر، یہاں کی مشغولیات، یہاں کے معاملات، یہاں چند نفوذ زیادہ نہیں کمی ہے، مگر یہ ہے ان کو اللہ نے چن لیا کہ اس مجلس میں شریک ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری معاملہ یہ ہے کہ حق کی پہچان کو روکنے کے لیے، حق کے راستے کو مخلوق خدا پر بند کرنے کے لیے، سطحیت کا دورہ چلانے کے لیے کتنے لوگ مصروف ہیں، جو انسان کو، جنہوں نے انسانوں کو ایلین بنا دیا، انسان نما بنا دیا، انسان کو، انسان کی قدر و منزل سے گھٹا کر بھی ہمارے نائب جناب آصف کامران چلپی صاحب بڑے احسن انداز میں گزشتہ نشست کی شرح بیان کر رہے تھے، اس کا خلاصہ بیان کر رہے تھے۔ انسان کو ان کی اصلی کیفیت سے گرانا کس کا مشن ہے؟ ابلیس کا مشن ہے۔ ابلیس کا مشن ہے کہ اس نے بھرپور، اس کا دور چل رہا ہے کہ انسان کو انسان نما بنا دو، اس میں سے انسانی اوصاف، قدر و منزلت، اللہ کی پہچان کا بس، طاقت و بلندی،
सब उससे लेकर उसे बिल्कुल शेड्यूल का छोटा सा अदना सा वो माज़अल्लाह एलियन बना दो, जो इंसान नुमा तो हो, उसमें इंसानियत का जौहर ना हो, इंसानियत वाले औसाफ ना हो, तो बिलाशुबा ये खुशनसीबी की बात है कि हमारी समाअतों के ज़रिए वो पैगाम हमारे वजूदों में दाखिल हो रहा है जो मैं एक मरतबा ज़रूर झंझोड़ कर उठाएगा, और हम इस फिक्र पर सफ़र करेंगे जो हमारे निजात उखरवी का। अभी मैं जिक्र से पहले भी कह रहा था कि अगर मेरी गर्दन जहन्नम के खसाबों से छूट गई तो कमाल की बात नहीं है। अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, किसी को दिल से चाहता हूँ, वो मेरे लिए आंसू बहाता है, मेरी दस्तरखान बिछाता है, तो मुझ पर वाजिब है कि उसको भी जहन्नम से निकालूं, उसको भी जहन्नम के खसाबों से छुड़ाने के लिए मेहनत करूं। मतलब शरीफ के ये असबाब दरअसल इन्हीं तमाम बारीकियों को नुमाया करने के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फ़कीर और मेरे साथी, मेरे नायबीन इन बातों को, इस पैगाम को पहुंचाने के लिए हम वक्त मसरूफ़ हैं, और हमारी ज़िंदगी का हासिल और खुलासा भी यही है कि हम इस सफ़र को इस अंदाज में जारी रखें कि अल्लाह की मखलूक की गर्दनों को छुड़ाने के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी ना सिर्फ निभाएं, बल्कि लोगों को इस जानिब मतवज्जो करें। क्या है, इस काफिले को मजबूत करते हैं। हम और आप हाथ में हाथ डालकर जाती जिंदगियां तो सबकी अच्छी गुजर रही हैं, इनमें से कोई भी कमजोर नहीं, सब माशी तौर पर मुस्तहकम है, माशी तौर पर मुस्तहकम है, सब मजबूत लोग हैं। अब ये मजबूत लोगों को खुदा ने जो नवाजा है, तो उनकी जिम्मेदारी ये है कि ना सिर्फ खुद भी जहन्नम से बच जाएं, इब्लीस और नफ्स के मकर से हमें छुटकारा मिल जाए, बल्कि हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमसे मोहब्बत करने वालों को भी इस मुश्किल से निकाल कर उस राह पर गामजन करें जो फलाह याफ्ता लोगों का रास्ता है, जो अल्लाह के महबूबीन का रास्ता है। और तमाम चुना और चुनी और तमाम इब्लीस और नफ्स की चालों से पहचान कर, समझ कर उसको आगे बढ़ने, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम तमाम लोग जो इस वक्त मौजूद हैं और जो इस वक्त मौजूद नहीं भी हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस फर्ज को महसूस करें, इस जिम्मेदारी को महसूस करें और तब्दीली लाने के लिए अपना हिस्सा शामिल करें। इसके नतीजे में क्या चीज़ सामने आएगी? इसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में यकसुई पैदा होगी, हमारे घरों में आसूदगी आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, हमारे जो मुखालिफीन हैं वो ताबे हो जाएंगे, और हमारे जो मोहसिन हैं हमारे जो मोहसिन हैं, हमसे जो मोहब्बत करते हैं, जो अहलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो मारूम से मोहब्बत करते हैं, जो मियां साहब किबला से मोहब्बत करते हैं, वो उनके जौहर निखर कर सामने आ जाएंगे। कुछ नशिस्तों में ये मजमून चल रहा था यहूदी बादशाह का, उसके मकर का, किस तरह से उसने एक बच्चे को आग में फेंका, और आग में फेंकने के बावजूद वो बच्चा न जला, बल्कि उसने अपनी माँ को पुकारा कि खबरदार माँ, मेरी मोहब्बत में जो है वो मुझे बचाने के लिए बुत को सजदा ना करना, तुम भी आग में आ जाओ। इस मज़ामीन हम सुन चुके हैं। इसके नतीजे में ना सिर्फ उसकी माँ बल्कि बहुत से लोग आग में गए और आग ने उन्हें ना जलाया। जब आग ने उन्हें ना जलाया तो यहूदी जिसने आग भड़काई थी उसने आग से पूछा कि तेरा बस तो जलाने का है, तेरा बस जो है जलाने का है, तूने क्यों ना जलाया? तो आग को अल्लाह ने गोयाई अता की। अभी बात हो रही थी, अल्लाह ने आग दे दी पानी को, अल्लाह ने आग दे दी हवा को, अल्लाह ने आग दे दी मिट्टी को, तो सब अल्लाह ने सबको दिया, अपनी मखलूक को जो चाहे दे सकता है, मालिक उसके पास कमी क्या है? तो अल्लाह ने आग को गोयाई, बोलने की ताकत दी। उसने कहा कि ठीक है, मेरा काम मेरा वक्त जलाना है, अल्लाह ने मुझे पहचान आंखें दी हैं, जो अल्लाह का बागी है उसे मुझे जलाना है, और जो अल्लाह का दोस्त है उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वाक़या जहन में आ रहा है कि मूसा कलीमुल्लाह लिबासे बशरियत में आए तो फ़िरौन ने, मसले का मजमून है, किसी वक्त आएगा तो बहुत तफसील से बयान होगा, आज मैं थोड़ा सा हवाला देके गुजरता हूँ। तो जब मूसा साहब लिबासे बशरियत में आए और फ़िरौन और उसके लोगों ने उस बच्चे को तलाश करना शुरू किया कि एक बच्चा पैदा होगा जो मूसा साहब की शक्ल में, जो फ़िरौन की सल्तनत को तहो वाला करेगा, तो उन्होंने ये नहीं किया कि मूसा साहब का इस्तेमाल करते, बल्कि मूसा साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी। हर दौर का जो बागी होता है अल्लाह का, वो उस एंगल से देखता है जो खुदा मुखालिफ एंगल होता है। पहला ढूंढना शुरू किया, और दाइयों ने जब
یہ اطلاع پہنچائی فرعون کے دربار میں کہ اس گلی میں ایک بہت خوبصورت عورت رہتی ہے، بہت خوبصورت ہے، اس سے زیادہ خوبصورت اس کا بچہ ہے۔ وہ میدان میں نہیں آئی تھی جہاں فرعون نے لڑکوں کو قتل کر دیا تھا، وہ بچ گیا۔ تو چھاپا پڑا، رات کو جب ریڈ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ کی جانب سے وحی آئی ہے۔ اللہ نے وحی جو ہے مادر موسیٰ کو وحی کی ہے نبیوں کے علاوہ، اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی ہے، اللہ نے مچھلی کو وحی کی ہے کہ میرے دوست کو یونس کو خبردار نقصان نہیں پہنچانا۔ تو اللہ نے انسانوں کے علاوہ جن چیزوں کو وحی کی ہے اس میں انبیاء کے بعد مادر موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور شہد کی مکھی بھی ہے، اور مچھلی بھی ہے۔ تو بات چل رہی تھی، تو ہوا یہ کہ جب جیسے ہی وہ چھاپا پڑا، سیڑھیاں لگا کے دیواروں سے کود کے، دور میں بھی لوگ گھروں میں داخل ہو جاتے تھے، آج بھی ہو جاتے ہیں، تو کود کے جب گھر میں آئے تو وہی آئی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس اللہ کی جانب سے کہ یہ میرے دوست خلیل کی نسل سے ہے۔ اللہ، ایک دفعہ محنت کی خلیل نے، ایک دفعہ محنت کی خلیل نے تو خدا نے دوست بنا لیا، پھر اس کی نسلوں تک خدا نوازتا ہے۔ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت لاوی کی نسل سے ہیں، وہی آئی کہ میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام سے تو 10 بیٹے، جن میں ایک لاوی، جو حضرت لاوی سے موسیٰ علیہ السلام کی نسل چلی، تو وہی آئی کہ یہ میرے دوست خلیل کی نسل سے ہے۔ پہلے بھی آگ نے سے پہچان کے چھوڑ دیا تھا، آگ بھی آج بھی آگ پہچان کر چھوڑ دے گی کہ اس کو تندور میں ڈال دو۔ صحن میں، گھر کے صحن میں بہت زبردست تندور تھا بڑا، اور اس میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تندور میں ڈال دیا۔ کسی کو گمان ہوگا ظاہر دار کو کہ تندور نہیں جلائے گا؟ ظاہر دار تو سمجھے گا کہ آگ جل رہی ہے، جلا دے گا، مگر اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ جب آگ بھی دوست کو دیکھتی ہے تو احتیاط کرتی ہے کہ دوست کی نسل کا بچہ ہے، موسیٰ ہے، ان کو اس آگ نے نہیں جلایا۔ لوگ پورا گھر ڈھونڈ کر واپس چلے گئے، کچھ نہ ملا، مگر شک پھر بھی تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ اگلی بار جب چھاپا پڑا تو فرمایا کہ پانی بھی پہچانتا ہے، پانی بھی موسیٰ کو، چھوٹے سے بچے کو پانی پہچانتا ہے، جب بڑے ہو گئے تو کیسے پہچانتا ہوگا کہ فرعون کو ڈبو دیا اور موسیٰ کو راستہ دے دیا پانی میں۔ آگ میں ڈال دو، یہ میرے دوست خلیل حق کی نسل سے ہے۔ دوستو، ایک دفعہ کی محنت ہے، بس ایک الفت میں تم ہمارے ہو، ایک الفت میں تم ہمارے ہو، باقی جو بھی ہے سب تمہارا ہے۔ ایک دفعہ کی اس منجھائی کے نتیجے میں جو روشنی پیدا ہوتی ہے تو نسلوں تک سفر کرتی ہے۔ کیا ہم ارادہ نہ کریں ہمارے نوجوان کہ ایک دفعہ ہم محنت کر لیں تاکہ یہ فریکوینسی کی ایکٹیویشن ہو جائے اور ماحول نہ صرف ہمارے رہنے تک، ہمارے یہاں کی جب تک کھلی بند ہو جائیں گی، امر حق ہے۔ ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے؟ تو ایک دفعہ کی وہ محنت جو نسلوں تک اللہ کی جانب سے فیض پہنچانے کا ذریعہ قرار پا سکتی ہے۔ یہودیوں نے ہر دور میں اس یہودی بادشاہ نے جب اللہ نے کلام کی طاقت دی آگ کو، تو اس نے سوال کیا تو نے کیوں نہ جلایا؟ اگر تو آ کے دیکھ میں تمہیں بتاؤں گی، تو آگ میں پھر میں تجھے بتاؤں گی۔ وہ اللہ کے دوست سے جن کو میں نے تحفظ فراہم کیا، اپنی شریعت سے ہٹ کر ان کے ساتھ معاملہ کیا، تو اللہ کا باغی ہے، میں تجھے دکھاؤں تو آگ کے اندر آپ سے دکھاؤں گی۔ تو وہ جو مکالمہ ہوا آگ کے ساتھ، اب اگلی منزلوں میں مولانا کی مثنوی کی خصوصیت یہ ہے کہ بہت نئے نئے اینگل سامنے آتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کا خلاصہ آصف کامران چوکی صاحب نے سنایا، آج مضمون پھر بدل گیا، آج مضمون پھر آگے کی طرف چلا گیا۔ فرماتے ہیں طنز و انکار کردن باچه جهود و نصیحت ناسہارا، کہ جب ایک اور بادشاہ تھا، یہ باتیں سننے کے باوجود بھی کہ آگ نے نہیں جلایا، اور لوگوں نے نصیحت کی کہ اب آپ ایسا کریں، جب آپ نے سب کچھ کر تو لیا، گڑھا کھود کے آگ بھر دی، اس کے اندر بچوں کو پھینک دیا، لوگوں کو پھینک دیا، تو آپ رک جائیں، ذرا رکیں۔ مگر یہودیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یقتلون العذر یا قرآن، اگر ہم یہودی فکر کی مخالفت کر رہے ہیں تو اپنی ذاتی اناد یا دشمنی کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں۔ ادرویہ قرآن اور ادرویہ مثنوی شریف ہم یہ بتا رہے ہیں، این اجایب دید آن شاہ جہود،
جز کے تنزو جز کے انکارش نبود. یہ سارے واقعات انہوں نے دیکھ لیا کہ آگ نہیں جلا رہی. یہودی بادشاہ نے دیکھ لیے. فرماتے ہیں یہ عجائب دید، یہ ساری عجیب باتیں اس نے دیکھی. ان عجائب دید اور شوہ جہود جز کے تنزو جز کے انکارش نبود. اس کے باوجود، اس نے دیکھنے کے باوجود بھی اس نے اس بات کو نہیں مانا. کیوں سوال یہ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم. کہ اللہ تعالیٰ جو انکاری ہوتے ہیں اس کے رب ہونے کے، اس کے انبیاء کی فضیلت کے، تو تعالیٰ ان کے دلوں کو بند کر دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر خدا مہر لگا دیتا ہے. وعلی سمعہم، ان کی سماعتوں کو اللہ بند کر دیتا ہے. وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پہ خدا پردے ڈال دیتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، سنتے ہیں نصیحت نہیں پکڑتے. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے، کانوں سے سن رہے ہیں نہیں سمجھ رہے، بصارتوں سے دیکھ رہے ہیں نہیں سمجھ پا رہے. اور فرماتے ہیں یہ عجائب دید شاہ جہود جز کے تنزو جز کے انکارش سے وہ انکار کرتا رہا اور اس بات کو اس نے نہیں سمجھا. ناسہا گفتند از حسد مگذران مرکب استیزرا چندے مرو بگذرد کشتن مکن ای فیل بد بازدی آتش مدن در جان خود بانگ آمد کار چوئی جو رسید پای دار اے سگ کے خیر ما رسید. لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا. نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو، جب اگر کسی کا برا وقت آ جائے تو نصیحتوں پہ کان نہیں دھرتا. پھر اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ سمجھانے والا سمجھا رہا ہے مگر وہ نہیں سمجھتا، انکار کرتا ہے، طنز کرتا ہے. جب وہ طنز اور انکار کرتا ہے اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ وہ مزید مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے. اس کے خیر خواہوں نے اسے سمجھایا کہ جھگڑے کا گھوڑا بہت تیز نہ دوڑائیں، آپ مشکل میں آ جائیں گے. وہ اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. بادشاہ نے سن کر بلکہ یہ کیا اس نے کہ جس نے سمجھانے کی کوشش کی ان کو ہتھکڑیاں لگا کر جیل خانے پکڑ دیا. جب کسی کا برا وقت آتا ہے، پچھلی بار شاید بات ہوئی تھی کہ چوں خدا خواہد کے پردہ کس درد جب اللہ ارادہ کرتا ہے. بہت غور سے سنیے گا. جو خدا خواہد کے پردہ کس درد جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی کا پردہ، درد کہتے ہیں پھاڑ دینے کو، کھول دینے کو. جو خدا خواہد کے پردہ کس درد میلش اندر تھا نہ یہ پاکا برد، تو پاک لوگوں کی تنقید پہ لگ جاتا ہے. جو لوگ اپنے آپ کو خود چیک کریں، کسی اور اضافی ضرورت نہیں ہے. چیک کریں کہ کیا ہمارا رجحان میلان پاک لوگوں پر تنقید کا ہے. ٹھہر کے ٹھہر جائیں، رک جائیں، وہاں پر رک جائیں. کیونکہ جو نصیحت کرنے والے ہیں، جو اصلاح کرنے والے ہیں، اگر ان سے دشمنی کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کیوں خدا خواہد کے پردہ کس درد جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی کا پردہ کھول دے. میلش اندر تان، یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، دیکھیں ذرا سی بات ہے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے نبیوں پر، معاشرے کی اچھی شخصیات پر طنز کر رہے ہیں، ان سے حسد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بد کلامی کر رہے ہیں بد کلامی. تو پھر کیا ہوگا کہ یہاں سے ان کا وہ وقت شروع ہو جائے گا جو ان پہ مشکل لائے گا، سختیاں لائے گا، پریشانیاں لائے گا، امراض لائے گا، بے برکتی لائے گا. یہ سب اس وجہ جب ہوگا کہ جب وہ حد سے تجاوز کریں گے. اس یہودی بادشاہ نے، جن کے بارے میں قرآن میں یہودیوں کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یقتلون النبیین بغیر حق، یہودیوں نے آذر قرآن اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کیا ہے. اس کی پاداش میں تا قیام قیامت تک کے لیے معطوب ہے. یہ ان پر عذاب رہے گا اللہ کی جانب سے. بلکہ عرفا کے اقوال تو یہ ہے کہ جہاں یہ جمع ہوں گے وہاں سے برائی بھی شروع ہوگی اور وہاں پر فتنہ بھی شروع ہوگا اور وہاں پر عذاب بھی آئے گا. یہودیوں کا جس علاقے میں اجتماع ہوگا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت اسی طرف جا رہا ہے.
ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم دور میں 2022 میں 2023 کی آمد ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس تیزی سے ان کے پھیلائے ہوئے جال میں دنیا بس رہی ہے اور معاملات، کیونکہ نصیحت کرنے والوں نے جب نصیحت کی تو انہوں نے نصیحت تو نہیں سنا، جب نہیں سنا تو بات رک گئی۔ بھئی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی 100 سال کا تفاوت ہے۔ نیکی کے نتیجے میں موسیٰ پر بھی کرم ہو رہا ہے، تو برائی کے نتیجے میں تمہاری پکڑ بھی تو ہوگی۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی؟ جہاں جہاں ان کا اجتماع ہوگا، جن کا جرم یہ ہے یقتلون النبیین بغیر حق، بغیر حق کے اللہ کے نبیوں کو نقصان پہنچانے والے یہودی، بانگ آمد جب اس نے حد سے تجاوز کیا، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت نہ سنی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ ان کو ہتھکڑیاں لگا کے جیلوں میں ڈال دیا، تو پھر اللہ کی طرف سے پکار آ گئی، بانگ آمد خارجو ایجا رسید، پھائی دورے سب کے خیر آمد، خیر مو رسید، کہ اللہ کی طرف سے پکار باقاعدہ آواز آئی، اے کتے یہودی اب تو تیار ہو جا کہ ہمارا قہر تجھے پکڑے گا۔ اللہ اکبر، بانگ آمد خارجو ایجا رسید، پائی دور اے سب کہ قہر آمد، خیر مو رسید، کہ ہمارا قہر تم تک پہنچ رہا ہے۔ بعد ازاں آتش چہل گرد بر فروغ، اس نے آگ جو لگائی تھی، خندق میں آگ لگائی تھی، اور جب نہیں جلایا تو اس نے سوال جواب کیے، تو پھر ہوا کیا کہ آواز آ گئی، قہر آ گیا، اللہ کا قہر، اللہ معاف کرے۔ خدا کا قہر، خدا کی پکڑ، خدا کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ آگ پانی ہوا مٹی کو جب چاہتا ہے، یہ جند اللہ کہلاتی ہیں، اللہ کی فوجیں کہلاتی ہیں، جو اللہ کی فوجیں ہیں، خدا ان کو جب چاہتا ہے متحرک کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں قوموں پر زوال کی کیفیت آتی ہے۔ آواز آئے کہ تجھ پر قہر اب نازل ہوگا۔ بعد ازاں آتش چہل گرد بر فروغ، 40 گز تک آگ اونچی ہو گئی، 40 گز تک۔ وہ آگ جو خندق میں تھی نیچے تھی، خدا کی مصلحت ہے، قہر آ گیا تو 40 گز 40 ہاتھ اوپر چلی گئی، اور تمام وہ یہودی جو ذمہ دار تھے اس معاملے کے، ان کو اس نے جلا کر راکھ کر دیا۔ اصل عیشا بود آتش زبتدا، سوئی اصل خیش رفتہ انتہا، جن کی شروع میں غصے کی آگ ہوتی ہے، تکبر کی آگ ہوتی ہے، چالاکیوں کی آگ ہوتی ہے، جن کی وجودوں میں آگ ہوتی ہے، وہ اپنے اصل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر اچانک مضمون جو ہے اس یہودی سے گھما کر مولانا نے ان حالات کی طرف کر دیا۔ اصل ایشو بوز آتش زبتدا، سوی اصل خیش رفت انتہا، حمد آتش زده بودن آفری، جز زهارا سوی کل باشده تری، حمد آتش زده بودن آن خسان، عرف میرا نند از نارو دخا، کیونکہ اپنے وجودوں میں ان یہودیوں کی مثال دے کر، ان یہودیوں کی مثال، یہودی بادشاہ کی مثال دے کر ہماری اور آپ کی آنکھیں کھول رہے ہیں کہ جو تکبر کرتے ہیں، جو خدا کے قوانین کو توڑتے ہیں، جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، جن کے وجودوں میں غصے کی آگ بھری ہوئی ہے، غصے کی آگ بھری ہوئی ہے نا۔ ایک ہی اگر ہم آج کی نشست میں یہ سوچ کر اٹھیں کہ ہم غصے کو اب نکال کے باہر کھڑا کر دیں گے، تو سمجھیے آج کی نشست کا ہمارے حصے میں جو سعادت آئے گی وہی ہوگی کہ غصہ کیونکہ آگ ہے۔ اس یہودی کے اندر غصہ تھا، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اس کے وجود میں آگ تھی، اس نے آگ جلایا۔ جب اس نے آگ جلایا تو پھر آگ اسی کو جلا کر راکھ کر رہی ہے۔ وہ فرماتے ہم جو آتش زیادہ بودن ان خسا، کہ وہ جو خسیس کہتے ہیں، برا لفظ ہے، بہت سخت بات ہے یہ، خسیس کہتے ہیں انتہائی برے فکر کو،
کہ فلاں بہت خسیس ہے، اس کا مطلب ہے وہ بات بہت سخت ہے اس کے لیے، تو وہ خسا تھے، سارے خسیس تھے، اور فمیرانند از نارو دخا، کہ ان کا پھر معاملہ یہ تھا کہ آگ اور دھوئیں کے حوالے کر دیے گئے۔ جن کی سوچ میں آتش تھی، جن کی سوچ میں آگ تھی، تو آگ کی ہی حوالے کیا جائے گا نا۔ اب آئیے اندر قرآن، اللہ غنی اللہ غنی، آگے او بوداست ام الحاویہ، حاویہ آمد مراو رازاویہ، قرآن کی آیت ہے واما من خفت موازینہ۔ مولانا کیسے قرآن سے دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آنکھ او بودست ام حاویہ، حاویہ آمد مرورا زاویہ، کہ ان کے اندر آگ بھری تھی۔ تو قرآن کی آیت سے دلیل کیا ہے، وَأَمَّا مِنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، قرآن کا لفظ ہے۔ ان کے اندر جو آگ بھری ہے، ان کے اندر جو آگ بھری ہے وہ اس کی ماں ہے، ام حاویہ، حاویہ اس کی ماں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارُ الْحَامِيَةٌ، قرآن کی آیت ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ آگ کیا ہے، اس کی ماں کون ہے؟ وہ نار الحامیہ ہے۔ قرآن میں قرآن نار الحامیہ کی مثال دے رہے ہیں کہ جنت کے جنت کے طبقات ہیں، 8 دروازے ہیں، اس طرح جہنم کے بھی طبقات ہیں، اور جہنم کے طبقات میں حاویہ سب سے سخت درجہ ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ جیسے جہاں گھر میں گیس جلاتے ہیں نا، جہاں سے گیس نکلتی ہے وہ مقام ہے سب سے زیادہ جہاں گرمی ہوتی ہے، وہ حاویہ ہے، کہ تمہارے غصے اور تپش کی وجہ سے تمہیں کس کے حوالے کیا جائے گا؟ جو آگ کی ماں جو ہے جہنم ہے، تو تمہیں آگ کی ماں جہنم کے حاویے کے مقام پہ رکھا جائے گا۔ اللہ وما ادراک ما ہی، تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ نار الحامیہ، کہ سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جس میں اللہ غصے والوں کو ڈاکو کرے گا۔ اللہ سب بات بہت سب بات، جو کہ غصہ ور ہیں، فیملی لیول پہ غصہ ور ہیں، فرینڈ سرکل میں غصہ ور ہے، بزنس میں غصہ ور ہیں، اور غصے سے اپنے کام خراب کر لیتے ہیں۔ یہی تو مل رہے ہیں ان کو معاملات کی، بھئی اپنے غصے سے اپنے حالات خراب کر رہے ہیں۔ اور مولانا کیا فرماتے ہیں، ان کے عبودوس ام الحاویہ، ام حاویہ، حاویہ آمد مرورا زاویہ، واما من خفت موازینہ وامہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار الحامیہ، کہ بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے کن کو کیا جائے گا؟ جو غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ ہم نہ صرف بیان کریں بلکہ دعا بھی، اللہ ہمیں اس تپش سے بچا، ہمیں اس آگ سے بچا جس کا آخر زاویہ جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ مادر فرزند جویای دستت اسلحہ مر فرقہارا فیست، اسی لیے کیونکہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ اگر بھڑکتی ہوئی کیفیت تمہارے وجودوں میں ہے تو بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی میٹھا مضمون نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا، بڑی صاحب کو خوشخبری بھی سنا دی پہلے، اور یہ اینگل بھی ادرویہ قرآن سنا رہے ہیں کہ اس میں یہ دعویٰ ہے کہ جن کے وجودوں میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جس کی وجہ سے آس پاس کا ماحول بہت ہی اللہ غنی اللہ غنی مبارکہ ہے کہ جب ان متکبروں غصہ وروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کہے گی اور کتنے سارے ہیں، سب کو لے آؤ، سب کو میں قبول کر لوں گی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے آب اندر کیسے ہوتا ہے، یہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف کیسے جاتی ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ اگر غصہ ہے تو اصل اس کا جہنم ہے، اور اگر شفقت و رحمت ہے، مثال دیتے ہیں کہ مثلا یہ جو پانی کے ٹینک ہوتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے، پانی اور ہوا ہم جنس ہیں، پانی اور ہوا سافٹ ہے، دونوں میں نرمی ہے، دونوں میں گداز ہے، دونوں میں عاجزی ہے، دونوں میں سیرابی ہے، دونوں میں حیات ہے۔ ہوا بھی حیات دے رہی ہے اور پانی بھی حیات دے رہی ہے، پانی جہاں ہے وہاں سب کو ہریالی ہریالی۔ ہاں پانی اگر صاف نہ ہو، گندا بھی ہو، مگر ہریالی، ہر کجا آب روا سبزہ بوار، جہاں پانی بہتا ہے وہاں سبزہ اگاتا ہے، جہاں پانی بہتا ہے، ایون کہ اگر پانی وہ ڈرٹی بھی ہے، گندا بھی ہے، استعمال شدہ بھی ہے، مگر جہاں سے بہہ کے جاتا ہے وہاں ہریالی نکل آتی ہے۔ ہر کجا آب روا سبزہ بوار، ہر کجا عشق روا
रहमत शिवर, जहाँ आग पानी बहता है वहाँ सब्जा उगता है, और जहाँ आंसू बहते हैं वहाँ अल्लाह की रहमत आती है। तो पानी और हवा दोनों हम जिन्स हैं। हौज में पानी है, 5 दिन के बाद देखा तो कम हो गया, कहाँ गया? हवा उसे चुरा कर ले गई। पानी जिस तरह से गुस्सा आग में जाएगा, पानी को हवा चुरा के ले जाती है। टैंक में पानी रखा है, गिलास में पानी रखा है, 4-5 दिन के बाद जब देखते हैं वह कम हो, कहाँ गई? हवा उसे अपने साथ मरम फरमाते हैं। अब अंदर हौज गर्दनदोनियत, अगरचे के हौज में पानी जो है कैद खाने में है, मगर उस कैद से उसको कौन छुड़ाता है? हवा उसको कैद से निकाल कर दूसरी मंजिल पर पहुंचा देती है। ये अल्लाह मी रहोनत می رهانده می برد تا مادنش اندک اندک تا ببینی بردنش. ہلکی ہلکی ہوا اس پانی کو نکال کر حوض سے اپنے ساتھ لے جاتی ہے کہ اس میں حیات ہے، اس میں جو ہے وہ رویدگی کا پہلو چھپا ہوا ہے. دی نفر جو ہو یہ مورا ہم چنو اندک اندک دوست دود حب سے جا. اسی طرح انسان کی سانس جو ہے، انسان کی سانس بہت قید میں ہے، مگر جو اللہ الصمد اللہ بے نیاز کی ود کرتے ہیں، رب الفلق کے ود کرتے ہیں، ان کے اندر سے یہ کیفیت نکال کر لے جانے والا جنت میں لے جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے نتیجے میں جیسے پانی ہوا کو لے جاتی ہے، تمہارے اوراد و وظائف تمہیں یہاں سے نکال کر جنت کے ماحول میں لے جاتے ہیں. مولانا ہی سمجھا سکتے ہیں باتوں کے ریفرنس کو. فرماتے ہیں دی نفر جو ہوئی مورا ہم چنو اندک اندک دوست حد سے جا. اس دنیا کی اس کیفیت سے، اس قید خانے سے کون سی چیز نکال کر جاتی ہے پتہ بھی چلتا، اور آہستہ آہستہ منتقل. اگر یہ منتقل ہونے والا پیمانہ آگ نہ ہو بلکہ پانی کی طرح سے نرم و رقیق ہو تو منظرنامہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. تا الہی یسعدو. مولانا کی خصوصیت بھی یہ بھی ہے دوستوں کہ فارسی چل رہی ہے، اب 4 اشعار وہ ہیں جو بالکل پیور عربی کے ہیں، اسی وزن میں ہیں. یہ صرف شاعری کا معاملہ ہے کہ شاعری جو جانتے ہیں کہ اسی وزن میں فارسی شعر ہے اور اسی وزن میں عربی شعر ہے. وزن وہی ہے، گھٹ نہیں رہا. یہ شاعر حضرات کی خصوصیت ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ جو ترتخی انفاسنا بالاتقاء مطفحا الا دار البقاء. تمہاری یہ محنت، تمہاری یہ ریاضت، تمہاری اللہ کے کلام کو بار بار پڑھنا تمہارے وجود سے نور کو نکال کر اس مقام پر منتقل کرتی ہے. تمہارے وجود میں نور ہے. اللہ کا کلام پڑھنے کے نتیجے میں، قرآن کا ورد کرنے کے نتیجے میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ورد کے نتیجے میں جس طرح ہوا پانی کو لے جاتی ہے، تمہارے اندر کے نور کو خدا وہاں منتقل کرتا ہے. اللہ غنی. تھرتخی انفاسنا، ہمارے کلمات طیبات ہماری پرہیزگاری کی بدولت دار البقاء کی طرف تحفہ بن کر چلے جاتے ہیں. ہے نا خوشخبری کی بات. مشکلات بھی ہیں، آویہ کا منظر بھی دکھا رہے ہیں اور تمہیں بتا رہے ہیں تم جو محنت کر رہے ہو. اللہ غنی. فرماتے ہیں کہ ہمارے کلمات طیبات ہماری پرہیزگاری کی بدولت دار البقاء کی طرف تحفہ بن کر چڑھتے ہیں، اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں. ثم یاتینا مکافات المخال ضیف ذاکا رحمت من ذوالجلال. پھر خدا بند ذوالجلال کی رحمت ہمارے کلمات طیبات کے اجر میں اضافہ کرتا ہے. اور تم راہ خدا میں کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتے ہو. حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ راہ خدا میں کھجور دیتے ہو. خدا اس کھجور کی ایسی حفاظت کرتا ہے جیسے قربانی میں تم بچڑا لے کر آتے ہو. قربانی میں بڑا بیل جو لے کر آتے ہو، تمہارے کھجور کو خدا وہ بیل بنا دیتا ہے جو قربانی میں ذبح کرتے ہو، قربان کرتے ہو، صرف تمہاری ایک کھجور کے نتیجے میں. اور جو مستقل محنت کر رہے ہیں، مستقل راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں، مستقل اللہ کی مخلوق کی گردن کو چھڑانے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا کیا؟ ثم یاتینا مکافات المخال. مکافات ایک لفظ ہے، مکافات عمل کہتے ہیں.
گندم از گندم برویت جوز جو، گندم گندم کے ساتھ لگتا ہے اور جو کے ساتھ لگتا ہے. از مکافات عمل غافل مشو، کہ اپنے عمل کے مکافے سے غافل نہ ہونا. یہ علامہ اقبال کا تنبیہ والا شعر ہے. یہ علامہ اقبال کا شعر جو ہے وہ تنبیہ ہے اس میں کہ جو گندم لگائیں گے گندم نکلے گی، جو لگائیں گے جو نکلے گی، کیونکہ مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا معاملہ ہوگا. اس بات کو مولانا بالکل ڈفرنٹ اینگل سے دکھا رہے، فرماتے ہیں تمہیاتینا مکافات المقال، تم جو تمہاری زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نکل رہا ہے، یہ خدا کے ہاں بزرگی کے ذی فضا کا رحمتا من ذل جلال، کہ اللہ کی رحمت کو پکارنے کا ذریعہ قرار پا رہا ہے. ثم یلجینا الی امثالها کی ینال العبد ممانا لہا، اللہ تعالیٰ پھر حصول اجر کے لیے جو محنت کی جاتی ہے، جو راہ خدا میں محنت کی جاتی ہے، اس کی عبادتوں کو خدا اسی انداز میں اوپر اٹھاتا ہے جیسے ہوا پانی کو نکال کر لے جاتی ہے. ایک مثال سے ساری باتیں سمجھا رہے ہیں. مثال یہ ہے کہ پانی میں پتہ ہے گھروں میں ہمارے یہاں بھی منی پلانٹ لگایا گیا تو ہر دوسرے دیکھنا پڑتا ہے کہ پانی کم ہو گیا. پانی کہاں گیا بھائی؟ پانی ہوا اٹھا کے لے گئی. اس طرح تمہارے اعمال حسنہ کو بھی اللہ کے ہاں ایک خاص سسٹم کے تحت پہنچایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں تمہارے اعمال حسنہ مقام پاتے ہیں. ہاکذا ترجل وینزل دائما ذا فلا زالت علیہا قائما. اسی طرح پاک کلمات، کیا خوبصورت بات، پاک کلمات مراد یہ قرآن کی تلاوت، اہل مبارکہ کا ذکر بھی صحیح ہے، اور پاک کلمات ایک دوسرے کا محبت سے معاملہ کرنے کا بھی ہے. یہ بھی پاک کلمات ہے. یہ بھی پاک کلمات ہے کہ ہم اگر کسی کو اچھی طرح سے بیہیو کرتے ہیں، اچھی طرح سے اس کا معاملات کرتے ہیں، یہ بھی پاک کلمات ہیں. اس پاک کلمات کے نتیجے میں خدا اس کو اوپر چڑھاتا ہے، جس کے نتیجے میں جب تم ایک کھجور دینے کے بعد یا ایک اچھا جملہ کسی کے ساتھ کہنے کے بعد جب تم وہاں جا کر پہنچو گے، کیوں چھوٹا کر کے دیکھتے ہو خدا کو؟ کیوں چھوٹا کر کے دیکھتے ہو خدا کو؟ اس کے مقام کے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچانے گا وہ خدا کی شان کو پہچان لے گا. جب خدا کی شان کو پہچان لے گا تو خدا کی شان قدرت کو بھی پہچان لے گا. یقین کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں کہ آج کوئی بھی کانفلکٹ نہیں ہوگا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، خدا حفاظت کرے گا. ایسے لوگ بھی تو ہیں جو صبح ارادہ کر کے گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں کہ آج کا دن انجوائے پرسکون ہے. ان کا ارادہ کی پختگی انہیں سرخروئی عطا کرتی ہے، بس بشرطے کہ آپ کو ارادہ کرنے کا سلیقہ تو آتا ہو. اگر ہم بے یقینی سے گھر سے نکلیں گے اور ہر بات کا نیگیٹو پہلو پہلے دیکھیں گے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. ہم اسی ادھیڑ بن میں زندگی گزار کر چلے جائیں گے. اور اگر ہمارے فکر میں کسی وجہ سے، اللہ کے کسی انعام و اکرام کی وجہ سے پازیٹیوٹی پیدا ہو گئی، ہم گھر سے صبح قدم نکالیں اور اس خیال سے نکالیں کہ آج کا دن سرخروئی کا دن ہے، آج کا دن کامیابی کا دن ہے، آج کا دن عروج کا دن ہے، آج کا دن بحالی عروج کا دن ہے. جب یہ ارادہ کر کے نکلیں گے تو پھر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ ہمیں وہ کیفیت معلوم ہو جائے گی جس کے نتیجے میں اللہ کی نعمت. مثلا ہم باہر نکلے اور پہلے کوئی بھائی سے ٹکرا ہوا، کسی دوست سے ٹکرا ہوا، کسی کاروباری ساتھی، اور ہم نے بہت اچھا معاملہ کیا اس سے، کر پاتے ہیں؟ ہم تو اختلافی موضوع پہلے لاتے ہیں. یعنی کہ ہم ہر معاملے کا ڈارک پہلو دیکھتے ہیں. طریقت والوں کا معاملہ یہ ہے، اہل خانقاہ کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں میں انرجی جنریٹ کرنے کے لیے ان کے معاملات کے پازیٹیو رخ دکھائے جائیں. جب پازیٹیو رخ دیکھنا شروع کر دیتا ہے کوئی تو اس کے نتیجے میں فضیلتیں اور مقام اس کے حصے میں آتا ہے. مفہومات پارسی گویم یعنی ان خاشش زان طرف آمد کے آمد ان حاشش. جب یہ کیفیت ایک دفعہ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ پازیٹیوٹی پکچر کلیئر ہو جاتی ہے، ہم محاسبہ کرتے ہیں. کوئی باہر کا کوئی نہیں، سب اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم محاسبہ کرتے ہیں کہ ہمارے صبح سے لے کے شام تک کیا اینگل ہے ہمارا. پازیٹیو ہے، شکوک و شبہات والا ہے، یا نیگیٹو ہے؟ پازیٹیو ہے، ہر بات میں پازیٹیو ہے.
اور شک کی بنیاد پر ہے، یقین کی کمی ہے تو ہر چیز سے ظاہر ہوگی، کیونکہ ظاہر اسی طرح ہوگی جیسے پانی ہوا پانی کو لے جاتی ہے۔ تو اپنا یقین پختہ کر کے جب ہم کچھ عرصے میں پازیٹیو ہو جائیں گے تو آس پاس کے پورے ماحول میں پازیٹیوٹی پیدا ہو جائے گی، بشرطے کہ یہ عمل ہم خود کریں گے، کیونکہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ یہ کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور باز باز کے ساتھ اڑتا ہے، یہ ہم جنسیت کہلاتی ہے، یہ ہم جنسیت کہلاتی ہے کہ جنسی اعتبار سے، فکری اعتبار سے ایک مقام پہ ہے۔ کبوتروں کے ساتھ اڑے گا، اور جو باز بنے گا وہ بازوں کے ساتھ اڑے گا، جو کبوتر رہ جائے گا وہ کبوتروں کے ساتھ اڑے گا۔ تو بننے کے اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں چاہت ہر قوم بسوز ماند آس، کھان طرف یکرو ذوق راند آس، یا مگر قابل جنسی بود چون بدو پہ واس جنسی او می شود۔ ایک مقام پر معروف فرماتے ہیں کہ ایک کوا اور ایک لخلخ، لخلخ جو ہے بغلے کی نسل کا ایک پرندہ ہوتا ہے جو پانی میں رہتا ہے، اس کو لخلخ کہتے ہیں، اور کوا زمین پر رہتا ہے، پانی میں نہیں جاتا، مچھلیاں نہیں کھاتا بلکہ زمین سے کھاتا ہے۔ تو ایک مقام پر دیکھا، معروف فرماتے ہیں مثنوی شریف میں مضمون ہے کہ دیکھا کہ ایک لخلخ اور ایک کوا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک لخلخ اور ایک کوا۔ بڑی حیرت ہوئی، وہ جو عارف وہاں سے گزر رہے تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو پانی میں رہتا ہے، یہ خشکی پہ رہتا ہے، یہ ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کو تجسس ہوا کہ عزوریہ قرآن بھی اور مثنوی شریف کے دلائل کے اعتبار سے بھی ہر شخص اپنے جنس کی طرف جاتا ہے۔ آگ آگ پہ چلی جاتی ہے، پانی پانی میں چلا جاتا ہے، ہوا ہوا کے ساتھ جاتی ہے، جس کی جو جنس ہے اس کے ساتھ جنسیت ہوتی ہے، اور خلاف جنس کے بعد کوئی نہیں جاتا۔ تو بات یہ کوا اور لخلخ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو جا کے قریب دیکھا دونوں کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھی، اس ٹانگوں کا کٹنا ان کو ملانے کا ذریعہ قرار پا گیا۔ اسی طرح سے معروف فرماتے ہیں کہ یہ جو دو پرندے جو بظاہر غیر جنس ہیں مگر ان میں ایک نسخ ہے، وہ نسخ ان کو ملا دیتا ہے۔ اب اپنے آس پاس کے ماحول پر جب غور کیا جاتا ہے کہ ہماری رغبت کس طرف ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، اگر ہم توکل کی منزل پر ہیں تو بہت تھوڑے میں بھی ہم بہت خوش ہیں، اور اگر ہم حرص کی منزل پر ہیں تو پھر سارے حریص ہمارے دوست ہوں گے۔ اگر ہم خود حرص کی منزل پر ہیں تو جتنے بھی ہمارے پاس سرکل بنے گا وہ حریصوں کا ہی ہوگا، اور ہم توکل کی منزل پر ہیں، اللہ پر یقین کی منزل پر ہیں، اس پہ ہمارا پورا تکیہ ہے، تو ہماری یہ پختگی اس کے ماحول میں ویسی ہی کیفیت پیدا۔ ہم چواب و نون کے جنس مانبود، جیسے کہ روٹی اور پانی ہمارے ہم جنس نہیں ہے، ہمارے مخلوقات ہیں، ہماروں کے پاس دلیلوں کی کمی نہیں ہے کہ روٹی اور پانی ہماری ہم جنس نہیں ہے، وہ الگ ہے، ہم الگ ہیں، مگر یہاں پہ آ کے جنسیت پیدا اللہ نے کر دی کہ روٹی اور پانی تمہارے وجود کو بڑھانے کا ذریعہ قرار پاتی ہے۔ جس طرح تمہارے نیک اعمال تمہاری گفتگو کا پازیٹو اینگل تمہیں نوازنے کے لیے ہے، اسی طرح سے روٹی اور پانی بھی تمہاری ہم جنس بن جاتی ہے اور تمہیں بڑھوتری دیتی ہے۔ ہم چعاب و نون کے جنس ما نبود، کہ پانی اور روٹی ہماری ہم جنس نہیں ہے، گشت جن سے ماؤ اندر ما فضول، اور جب ہمارے وجودوں میں داخل ہوتی ہے تو ہمارے وجودوں کی فضیلت کی بنیاد پر وہ ایک ادنا ترین روٹی اور پانی جو ہے ہم سے مل جانے کے بعد فضیلت پا جاتی ہے، ان کو فضیلت مل جاتی ہے جن کو جو ادنا مخلوق ہے، کیونکہ آپ افضل ہیں۔ نقش جنسیت نتورت آب و نون زیت بور اور جنس دو، کہ ویسے اس اعتبار سے تو یہ آپ کے ہم جنس نہیں ہیں، مگر ان میں ڈھلنے کی صلاحیت ہے، ان میں تابعداری کی کیفیت ہے، ان میں اشرف کو اشرف ماننے کی صلاحیت ہے۔ جو اشرف کو اشرف مانے، بڑے کو بڑا مانے، اگر وہ چھوٹا بھی ہے، اور ٹیکنیکل بات ہے کہ وہ اس کی اپنی حیثیت کم ہے، مگر کسی سپیریئر کے آگے سر جھکاتا ہے تو اس میں وہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں جو سپیریئر میں ہیں، جو افضل ہے، اس کی فضیلت۔ ورز غیر جنس باشد ذوق ما، مگر مانند باشد جنس را، کیونکہ وہ غیر جنس ہے، ہم سے مختلف ہے، مگر آپ کے ساتھ مل کر اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یا زمانہ صحبت با اولیاء، بے طرز ایک غیر جنس آدمی ہے، سادہ سا ہے، اس کے اعمال بھی اتنے پختہ نہیں ہیں، اس کے روزمرہ کے معاملات میں بھی کمی بیشی ہے، وہ جب کسی اہل اللہ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے
کسی اللہ کے دوست کی مائیت و تجربہ اختیار کرتا ہے گو کہ وہ ادنا ہے، مگر وہ اوصاف کی روشنی اس پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو بھی بہتر سے بہتر بس غیر جنس باشد ذوخما او مگر مانند باشد جنس رو، کہ اس کی کیفیت اس وجہ سے کیونکہ وہ سرنڈر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے کہ اپنی نفی کرتا ہے، ہاں اپنی نفی کرتا ہے. ہر کے خدمت کار دو مخدوم شد، ہر کے خدرابی و معروم شد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تھا غلام شمس. مولانا روم عام سے آدمی تھے، ٹھیک ہے، معاشرے کی عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، فتوے بھی لکھتے تھے، ہاں، اور ہزاروں کی شاگرد بھی تھے، ہر وقت ہٹو بچوں کی 20 مفتی تو 20 اور 40 مفتی. ان کی ابا جیسے یہ ہم نے پہنی ہے تو یہ نارمل سی ہے، پیچھے سے بہت لمبی ہوتی تھی خونیا میں، اس کو ابا مبارک کہتے تھے. کہ اس دور کے مفتی مولانا کی ابا کو پکڑ کر لے کے چلنے میں فخر محسوس کرتے تھے. ہم کچے ہیں یہ پکے ہیں، ہم کچے ہیں یہ پکے ہیں. ان کی ابا کو پکڑ کے بھی چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ان کی ابا کو پکڑ کے چلو گے تو کامیابی تمہارے حصے میں آ جائے گی. اور ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے، یار تھوڑی دیر مجھے موقع دو، حضرت صاحب کی چیز لے کے چلوں گا. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو عرفہ ہوتے ہیں، جو عارف ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں. کس بنیاد پر؟ سب سو رہے ہیں وہ جاگ رہے ہیں. میرے کچھ دوست جو ہے میرے آسرے پہ جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، میں اس لیے جاگ رہا ہوں. یہ مقام کب ملے گا؟ جب وہ کیفیت پیدا ہوگی. تو پھر اگر 20 مفتی یا 40 مفتی ابا کو پکڑ کے چل رہے ہیں تو حیرت کی بات نہیں ہے. تو چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی جڑ جائیں اور ہم فلاح یافتہ آنکھ ماندت پوشد اوریت باقی نمایت او خیبر تشنرا گر ذوق آیت آپ از سراب. کہ چونکہ تشنا کو پیاسا ہوگا. ہم جانتے ہیں، ہم میں سے اکثر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صحرا میں اگر سفر کریں، خاص طور پہ سندھ میں یا بلوچستان میں صحرا علاقے میں، تو دور سے نظر آتا ہے کہ پانی ہے، حالانکہ وہ پانی ہوتا نہیں، یا پھر مضمون سے بدل رہا ہے. ایک دفعہ پھر پہلے تو یہ کہ غیر جنس ہونے کے باوجود بھی صحبت کی وجہ سے اصحاب کہف کا جو کتا تھا، اصحاب کہف کا کتا انسانوں کی جنسیت میں سے نہیں ہے. سورہ قرآن ہے، سورہ کہف کا مضمون ہے. اصحاب کہف کا کتا انسان نہیں ہے، ادنا مخلوق ہے، کتا ہے. مگر وفاداری کے اعتبار سے جنسیت تبدیل ہو گئی اور وہ اہل اللہ کے ساتھ شامل ہو گیا. کتا کتا ہے، نجس جانور ہے، مسلم بات ہے یہ. مگر جب اس نے عارفوں کے پہلو میں بیٹھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا تو عارفوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہو گیا. ایسا ہی ہے نا. اسی طرح سے جو عارفوں کو پہچانتے ہیں، جو اللہ کے دوستوں کو پہچانتے ہیں اور ان سے تعلق استوار کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کی جنسیت بظاہر وہ شکل کے اعتبار سے کتا ہی رہا. 309 سال تک اصحاب کہف سوتے رہے اور یہ بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھ کر غار کے باہر بیٹھا رہا. 309 سال تک وہ باہر بیٹھا رہا. کس کے ساتھ؟ اللہ کے دوستوں کو پہچان کر غار میں نہیں گیا، کیونکہ اس کا جو مالک تھا چرواہا، اس نے کہا کہ ختمیر تم یہاں سے جاؤ. ختمیر وہاں سے نہ گیا. ختمیر نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں. غار کے باہر 309 سال بیٹھا رہا. جب 309 سال کتا باہر بیٹھا رہا تو اس کو پھر جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے. جنت کے دروازے ایک نجس جانور کے لیے کھول دیے گئے کہ وہ جنت باشی کہلا رہا ہے. تو جنسیت کی کیفیت یہ ہے جو تگو دو کریں گے، اپنے جینیٹک کوڈ سے بغاوت کریں گے. یہ کہتا ہوں میں تو، جو اپنے مادر پدر رویوں سے دستبردار ہو کر اللہ کے دوستوں سے جڑیں گے، ان کا معاملہ الگ ہو جائے گا. ان کا معاملہ یقینی طور پر الگ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے دوستوں کی جنسیت میں آ جائیں گے، ان جیسے قرار پائیں گے. گو کہ ان کا عمل نہیں ہے زیادہ، گو کہ ان کا عمل زیادہ نہیں ہے، مگر وہ جو تعلق ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترت 100 سالہ طاعت بیریا، 100 سال کی بیریا پیور عبادت. فجر میں بھی اٹھتے تھے اور ظہر بھی ادا کرتے تھے اور اچھی طرح سے معاملات بھی چلاتے تھے، مگر 100 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ رمق اور کیفیت نہیں پیدا ہو رہی جو اہل اللہ کے چند لمحوں کی مائیت کے ساتھ. کتا بھی 309 سال بیٹھ کر وہ فضیلت پا رہا ہے جو اہل اللہ کا خاصہ ہے. تشنرا گر ذوق آیت السراب چو رفیدو. اسی طرح سے پھر ایک معاملہ اور بھی متعارف کراتے ہیں کہ جو پیاسا ہوتا ہے
اگر وہ پیاسا سچا پیاسا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے لیے راستے واہ ہو جائیں گے. دیکھیں درخت اور پہاڑ کہیں نہیں جاتے. جب وہ پیاسے ہوتے ہیں نا تو اللہ بادلوں کو ان کے پاس بھیج دیتا ہے. جاتے ہیں اس طرح کھڑے سارے کھڑے رہیں گے, پہاڑ بھی کھڑے سارے, یہ کہیں جا پاتے ہیں؟ تو کیا ہوتا ہے ان کی تشنگی جب بڑھتی ہے, ان کی پیاس جب بڑھتی ہے, اسی لیے معلوم فرماتے ہیں پانی مت تلاش کرو, اپنی پیاس بڑھاؤ, پانی تمہیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا خود ہی آ جائے گا. تم اپنی پیاس کو بڑھاؤ. بڑھانے کون سی چیز ہے؟ پیاس ہے. اگر تم پیاس بڑھاؤ گے تشنگی تمہاری بڑھے گی تو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ بادلوں کو جھنڈ کے جھنڈ بادل آتے ہیں, وہ برستے ہیں اور وہ درختوں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور پہاڑوں کو بھی سیراب کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کی مشیت میں اس بات کا امکان ہمیشہ رہا, وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے. دوسری صورت پھر کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی تشنا ہے اور کچا تشنا ہے, پکا نہیں ہے, تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ صحرا کے اندر نا ریت کو پانی دیکھتا ہے. اس کا دیکھنے کا ٹائم وہ ہے وہ چینج ہو گیا کہ وہ ریت کو پانی گمان کر رہا ہے, اور وہاں جا کے دیکھتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہے, ریت ہے. تو اس طرح کچھ لوگ سفر کرتے ہیں اور اس طرف سفر کرتے ہیں جو جنسیت کے مخالف ہوتا ہے, کہ وہاں پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہے. اسی طرح معروم اس کو کلوزنگ کی طرح مفلس اگر کسی کو کوئی سکہ, سونے کا سکہ مل جائے اور وہ کھوٹا ہو, اس کی پہچان اس کو نہ ہو سونے کے خالص یا نا خالص ہونے کی, تو اس کے حصے میں پھر وہی لوگ آتے ہیں, ان کی جنس کے مطابق لوگ آتے ہیں. کہ اگر کوئی خود کھوٹا ہے قولی اعتبار سے, فعلی اعتبار سے, فکری اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے, اگر وہ کچا ہے تو یہ یقین رکھیے کچوں سے واسطہ پڑے گا. اور اگر کوئی پکا ہے تو خدا عادل ہے. سب سے بڑی بات یہ خدا عدل کرتا ہے. کند ہم جنس بو ہم جنس پرواز, کبوتر بو کبوتر, یہ خدا کا عدل ہے. یہاں پہ جو خدا کا عدل ہے کہ اگر تم خود غیر خالص ہو تو غیر خالصوں سے تمہارا معاملہ پڑے گا, اور اگر تم خالص ہو تو کسی غیر خالص کی جرت بھی نہیں ہے کہ تمہارے علاقے میں داخل ہو سکے. اسی لیے مومنان شان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نہ جن کی فکر ہے, نہ جراثیم کی فکر ہے, نہ وائرس کی فکر ہے. اگرچہ کہ مومنان شان جاگ گئی ہے تو جو خالص کو غیر خالص نقصان نہیں پہنچا سکے گا. خالص کو غیر خالص کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. غیر خالص اور غیر خالص ایک طرف ہوں گے اور خالص ایک طرف ہوں گے. اسی لیے جو مومنان شان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی منزل ہے. نہ خوف ہے, نہ حزن و ملال ہے, نہ مال کے جانے کی فکر ہے, نہ صحت کے خراب ہونے کی فکر ہے, کسی چیز کی فکر نہیں ہے. فکر ہے تو اپنے رب سے تعلق کی فکر ہے. جتنا تعلق پختہ ہو جائے گا اتنے ہی معاملات بہتر ہو جائیں گے. وہ فرماتے ہیں خبردار کبھی کسی سراب کو, سراب کہتے ہیں صحرا میں پانی, بلکہ بہت میں نے کئی بار مشاہدہ ہوا جب میں عراق میں ہوتا تھا تو وہاں کی سڑکیں بہت اچھی بنی ہوئی ہوتی تھیں. بصرہ میں اور بغداد میں اور موصل میں, کرکوک میں, اربیل وغیرہ میں بہت زبردست سڑکیں بنتی تھیں. ممکن ہے ہمارے یہاں بھی کہیں موٹر وے وغیرہ بنتی ہو کہ جب بہت چکنی سڑک ہوتی ہے تو دور سے نظر آتا ہے گاڑی میں کہ پانی ہے. وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ سراب ہوتا ہے, آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے. آنکھ کا یہ دھوکہ تمہاری زندگیوں میں بھی آ سکتا ہے. کسی غیر خالص کے ساتھ معلوم فرماتے ہیں کبھی کسی غیر خالص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دو. کبھی کسی ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ مت دو جو غیر خالص ہے. وہ تمہیں کہاں لے جائے گا؟ وہ تمہیں جو ہے وہ لے جا کر جہنم کے خسابوں سے ملائے گا. اسی لیے جب ہم کسی نسبت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ تعلق کیسا ہے, معاملات کیسے ہیں. کاملین کی صحبت کامل بناتی ہے, ناقصین کی صحبت ناقص بناتی ہے. اس صحبت سے فیضیاب ہونے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ قطمیر کا مالک, کتے کا مالک اسے بھگا رہا تھا, مگر قطمیر جو کہ اس کتے کا نام ہے, حضرت قرآن بھی ہے کہ وہ اس کو پہچان رہا ہے, اس سے دور نہیں ہو رہا. چاہے کتنا ہی معروف فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شیخ کامل کے قریب جاؤ تو کوشش کرو کہ اپنی رائے کو اپنے حد تک رکھو. اپنی رائے کو بہت دلسوزی کی طرف میں جا رہا ہوں. معروف فرماتے ہیں کہ اگر تم
مشائخ کی صحبت اختیار کرنے کا ارادہ ہو تو بہت احتیاط کرو، بہت احتیاط کرو، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا خضر علیہ السلام سے ملنے کا، جا کر اللہ کے دوستوں میں سے ایک دوست حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں اور آپ جا رہے ہیں، سورہ کہف کا مضمون ہے، آپ جا رہے ہیں حضرت خضر سے ملنے کے لیے، اور وہاں پہ ایک شرط تھی حضرت خضر کی جانب سے کہ بات نہیں کرنی ہے زیادہ، ہمارے فیصلوں پہ اعتراض بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم جو فیصلے کریں گے وہ علم لدنی کی بنیاد پر ہوگا، اور آپ کو علم لدنی میسر نہیں ہے نبی ہونے کے باوجود، وہ اللہ کے خواص کا علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شرعی اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے شریعت کے حامل نبی ہیں۔ جب وہاں پہنچے، امتحان تھا، وہاں پہنچے تو 3 مقامات پر، مختصر کرتے 3 مقامات پر موسیٰ کلیم اللہ نے اعتراض کیا، علیہ السلام نے اعتراض کیا حضرت خضر کے واقعے پر، خضر کے فیصلوں پر اعتراض کیا۔ پہلی بار جب اعتراض کیا، میں اس پر نہیں جاؤں گا، میں مختصر کر دیتا ہوں مضمون کو، کہ جب اعتراض کیا تو بات ہوئی کہ پہلے وعدہ لے چکے تھے میرے کاموں میں اعتراض نہیں کرنا۔ ہاتھ دینے کا مطلب ہے کہ اعتراض نہیں ہے۔ بندہ کہتے ہیں عربی زبان میں، بندہ بمانی غلام کے، بندہ بمانی، بندے کا مطلب کیا ہے؟ غلام۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ کون سا ایسا فیصلہ ہے جو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں؟ ہم سارے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، اور بندے بھی ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے کہ ہم بندے تو ہیں، اور کیا خدا کے فیصلوں پہ راضی ہیں، راضی برضا ہیں؟ جنرل سوال ہے، نہیں ہے بھائی، ہم بندے بھی ہیں اور آزاد بھی ہیں، ہم بندے بھی ہیں، بندے میں معنی غلام کے ہیں، ہم غلام بھی ہیں اور آزاد بھی ہیں۔ ایسے غلام ہیں جو اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ تو جب ملاقات ہوئی موسیٰ کلیم اللہ کی، پہلے وعدہ لے لیا اپنے صاحب، دیکھیں بھائی ہمارے معاملات میں بولیے گا نہیں بس کچھ، ہاں ٹھیک ہے صاحب، آپ مجھے بھیجا گیا آپ کے پاس، میں کیوں بولوں گا۔ پہلا کام کیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا، اچھی خاصی کشتی میں حضرت خضر صاحب نے سوراخ کر دیا۔ انہوں نے اعتراض کیا، صاحب اچھی خاصی کشتی تھی، آپ نے سوراخ کر دیا، ہم نے کہا تھا ہمارے ساتھ معاملہ کرنے میں بات نہیں کیجیے گا، سوال نہیں کیجیے گا۔ اچھا غلطی ہو گئی تو ایک موقع دے دیں۔ دوسری بار جو ہے وہ ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کو موسیٰ کلیم اللہ نے جب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہید کر دیا، اس کو مار دیا، تو وہاں پھر اعتراض کیا کہ حاضر بچے کو آپ نے ایک نفس کو، ایک جان کو آپ نے مار دیا، پھر ہم نے آپ سے کہا تھا بات نہیں کرنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ایک موقع، لاسٹ موقع دے دیں۔ پھر ایک جگہ گئے اور وہاں دیوار تعمیر کی حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے، علاقے کے لوگ ایسے تھے، انہوں نے چائے کو بھی نہیں پوچھا، پانی کو بھی نہیں پوچھا، تو وہاں پھر اعتراض کیا، صاحب آپ یہاں کام کروا رہے ہیں ہم سے، یہ تو چائے بھی نہیں پوچھتے۔ تو پھر آخری ختم ہو گیا موقع، اب 3 معاملات ہو گیا، 3 پہ اعتراض جب کیا، عمل پر اعتراض کیا، تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وقت کے نبی پر یہ انداز ظاہر ہوا کہ آپ بات ہم سے اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ ہذا فراق بینک و بینہم، یہاں سے آپ کے موسیٰ اور ہمارے راستے الگ ہیں، یہ ہمارے درمیان فراق ہے، یہاں دوری ہے۔ اور ان تینوں باتوں کی شرح بھی کی کہ یہ کشتی 2 بھائی بہنوں کی تھی، وقت کا حاکم اسے قبضے کر رہا تھا، اچھی کشتیوں پر میں نے سوراخ کر دیا، وقتی طور پہ بعد میں ٹھوک ٹھاک کے چلا لیں گے، کشتی بچ جائے گی۔ وہ بچہ جو ہے ایسا تھا کہ بڑا ہو کر وہ والدین کے لیے مشکل بننے والا تھا، تو اللہ کا حکم آیا، میں نے اس کو خلق کر دیا۔ خدا 1 لے کر 10 دینے پر قدرت رکھتا ہے، 1 لیتا ہے تو اس سے اچھی چیز خدا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ دیوار جو ہم نے تعمیر کرائی، یتیم بھائی بہنوں کا مال تھا، اس کے نیچے خزانہ تھا، اور وہ راستہ بن گیا تھا، دیوار گر گئی تھی، کچھ عرصے میں وہ خزانہ نکل آتا، لوگ قبضہ کر لیتے، بچوں کا حق چلا جاتا۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو حفاظت ہو، میں دیوار بنائی۔ یہاں سے ہذا فراق کا بینک و بینہم، اے موسیٰ اب یہاں سے ہمارا اور آپ کا راستہ کیا ہے؟ الگ ہے۔ مولانا اس بات کو پتہ کہاں لے جاتے ہیں؟ مولانا ہی کر سکتے ہیں یہ بات، تو بھائی مقام کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے۔ فرماتے ہیں جب تم پیر سے بہت زیادہ سوال کرو گے، یہ وقت آئے گا پیر بھی تم سے کہے گا یہاں سے تمہارا اور ہمارا راستہ الگ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔